یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی دلی کے ان لاک کی بات کریں گے، یعنی لاک ڈاؤن کے ان لاک کیا، اس کے علاوہ ایودھیا کو رام نگری بنانے کے لیے دیواروں پر ہو رہی پینٹنگ تنازع کا شکار بن چکی ہے، اور ادھر خبر آ رہی ہے حیدرآباد میں آئی پی ایس آفیسر کی بیٹی کی شادی میں کووڈ قواعد کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، تو شام کے راستے ترکی میں داخلے کی کوشش میں 4 افراد پکڑے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ جرمنی نے بھی نیمبیا میں نسل کشی کا اعتراف کر لیا ہے۔ سدھیر چودھری، آپ جانتے ہیں اس صحافی کو، کس طرح سے جو ہے وہ الگ الگ طرح کی خبروں کو لے کر کے، تبصروں کو لے کر کے متنازع ہے۔ اس نے خود آج اعلان کیا ہے کہ وہ کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ کس طرح دن دہاڑے ایک ڈاکٹر اس کی بیوی کو مار دیا جاتا ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، نیچے تمام تفصیلات دی جاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس وقت سب سے پہلے میں خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں دن دہاڑے ایک کار کو روک کر کے بیوی، ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو شوٹ کرنے کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ کس علاقے کی ہے اس میں سوشل میڈیا میں شیئر کرنے والے نے نہیں بتایا، البتہ اس میں اس نے ضرور یہ تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ کووڈ-19 اور کورونا کے اس دور میں کس طرح جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے سوال بھی یہ اٹھایا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی کار کو روک کر کے اس طرح سے ڈاکٹر کو، اس کی بیوی کو دن دہاڑے گولی سے مارنا، ان کو ختم کر دینا۔ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، کہیں ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی ان کا مریض تھا جس کو جو ہے وہ علاج کرنے میں آناکانی کر رہے ہوں۔ الگ الگ طرح کے سوال کرتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہے، آپ اس کو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی۔ سدھیر چودھری کو تو آپ جانتے ہی ہیں، زی نیوز کے اینکر بھی ہیں، رپورٹر بھی ہیں، اور کچھ ڈیسک ایڈیٹر کے عہدے پر بھی یہ اس وقت ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ان کا شو نہیں آ رہا تھا، اور الگ الگ طرح کے تبصرے ہو رہے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کو ٹویٹر میں میسیج کر کے بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کا شو کیوں نہیں رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اطلاع دی ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے کورونا کے شکار ہو چکے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور اسکرین پر اس وقت انگریزی میں دیکھ سکتے ہیں ان کا خود انہی کا ٹویٹ ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سدھیر چودھری ناظرین گرامی، جہاں پر زی نیوز سے وابستہ ایک صحافی اور مشہور متنازع اینکر مانے جاتے ہیں، تو بالخصوص نفرت پھیلانے کے لیے بھی ایک بعض طبقہ ان کو بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا میں ان کی کھنچائی کرتا ہے، ان کو ٹرول بھی کرتا ہے، اور بعض لوگ اس کی نیوز کی سراہنا بھی کرتے ہیں، اور بالخصوص تبلیغ جماعت کو لے کر کے، اور بالخصوص جب مسلمانوں کا کوئی معاملہ آتا ہے ڈیبیٹ سیکشن میں، یا ان کا ایک خاص جو شو ہوتا ہے رات میں، اس وقت نیوز انالیسس کے شکل میں ڈیلی نیوز DNA جس کو کہا جاتا ہے، اس میں الگ الگ طرح کی جو ہے توڑ مروڑ کر کے خبروں کو پیش کرنے اور خاص طبقے کو بدنام کرنے کے چکر میں بھی یہ بہت زیادہ متنازع اینکر مانے جاتے ہیں۔ اب ان کے خود کورونا پازیٹیو ہونے کی خبر انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے سے دینے کے بعد یہ خبر اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں دہلی میں ان لاک کی۔ جہاں ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں کئی ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد کورونا کیسز میں قابل قدر کمی دیکھنے کو ملی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے 31 مئی سے ان لاک کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ ہم ہفتے در ہفتے عوام کے مشورے اور ماہرین کی رائے کی بنیاد پر دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن کھولنے کا عمل جاری رکھیں گے، بشرطیہ کہ کورونا پھر سے بڑھنے نہ لگے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مذکورہ اعلان ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں کورونا کے کیس لگاتار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں انفیکشن کی شرح 1.5% رہی، اور کورونا کے تقریباً 1100 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔
کیجریوال نے مزید کہا کہ کورونا کے خلاف اس لڑائی میں دہلی کے باشندوں کی محنت سے دہلی میں حالات تیزی سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد اب دہلی دھیرے دھیرے انلاک کے لیے تیار ہے۔ تعمیراتی سرگرمیاں پیر کی صبح سے شروع ہو جائیں گی اور فیکٹریوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کورونا بعض ریاستوں میں جہاں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو بعض ریاستوں میں کمی بھی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی جو گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے جو لاک ڈاؤن کے مار جھیل رہے تھے یہاں کے لوگ، ان لوگوں کے لیے کچھ راحت کی خبر اس وقت آئی ہے، جبکہ دیگر ریاستوں میں تھوڑی بہت چھوٹ کے ساتھ بھی جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کرناٹک، مہاراشٹرا میں بھی اس وقت جو ہے کچھ چھوٹ دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خبر جیسے ان لاک کی یا لاک ڈاؤن ختم ہونے کی ہوتی ہے بعض شرائط کے ساتھ، تو اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے کووڈ-19 یعنی کورونا کے پھیلنے میں کچھ اس کے عمل میں جو ہے کمی آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایودھیا کو رام نگری بنانے کے لیے دیواروں پر جو پینٹنگ ہو رہی تھی اب وہ تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ جی ہاں، ایودھیا میں رام مندر بنانے کی تیاریاں تو شروع ہو ہی چکی ہیں، ساتھ ہی پورے علاقے کو رام نگری جیسے ظاہر کرنے کے لیے یوگی حکومت دیواروں پر بھگوان رام کے کردار اور ان کی زندگی پر مبنی پینٹنگ بھی کروا رہی ہے۔ ہر طرف دیواروں پر بھگوان رام کے علاوہ کئی دیگر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی بنائی جا رہی ہیں اور پینٹنگ کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس وال پینٹنگ کو لے کر ایک تنازع شروع ہو گیا ہے اور سوال سادھو سنتوں نے ہی کھڑے کر دیے ہیں۔ دراصل ایودھیا کے سادھو سنتوں نے پینٹنگ کے لیے منتخب کیے گئے مقامات کو لے کر آواز اٹھائی۔ ان کا ماننا ہے کہ رام کی تصویر دیواروں پر بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں گندگی اور کیچڑ ہے وہاں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویر دیواروں پر بنانا مناسب نہیں۔ سنتوں کا ماننا ہے کہ گندگی اور کیچڑ والے مقامات پر راہگیر پیشاب کرتے ہیں، پان و گٹکا کھا کر تھوکتے بھی ہیں، اس لیے دیوی دیوتاؤں کی تصویر ایسی دیواروں پر بنائی جانی چاہیے جو اونچائی پر ہو اور کسی بھی طرح کی گندگی سے دور رہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ایودھیا کی ترقی اور اس کی تہذیبی و ثقافتی شناخت ظاہر کرنے کے لیے صوبے کی یوگی حکومت نے طے کیا تھا کہ پریکرما مارگ چاروں طرف پر رامائن کے وقت کے درخت اور رام کی زندگی کے کردار کو ظاہر کرتی ہوئی پینٹنگ بنائی جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ جو اس طرح کی پینٹنگ بنانے کی وجہ سے سادھو سنتوں نے خود اعتراض جتایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے دیوی دیوتاؤں کی بے عزتی ہوگی۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور تلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے سینئر IPS آفیسر اپنے بیٹی کی شادی میں لاک ڈاؤن کی تحدیدات کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات کے بعد بڑی مصیبت میں دکھائی دے رہے ہیں، جو بہت زیادہ شیئر کی گئی ہیں۔ راجیو ترویدی، ڈائریکٹر جنرل برائے محابس نے پیر کی شام پرانے شہر حیدرآباد کے چندولال بارادری کی ایک تقریب گاہ میں اپنے فرزند کی شادی کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران پیش آئی اس شادی نے سب کو حیران کر دیا، نہ صرف اس وقت جب کئی تحدیدات نافذ العمل ہیں، مگر اس لیے بھی کہا کہ ریاست کی کئی بڑے اعلیٰ عہدیدار نے مبینہ طور پر اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے الزامات کی وجہ سے بھی یہ کافی چرچے میں ہیں۔ مذکورہ تقریب گاہ کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں آتی ہے۔ بڑے پیمانے پر شادی کی تقریب منعقد کرنے کے علاوہ ایک آرکیسٹرا، ایک بینڈ اور پٹاخے بھی جلائے جانے کے علاوہ شادی کی تقریب رات دیر گئے تھے جاری تھی، اور مختلف رپورٹس میں ذکر بھی اس کا آیا ہے، جس کے بعد سے جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت تنقید کی جا رہی ہے، بالخصوص وہ افسران اور وہ IPS افسران جو راستے میں چلتے عام لوگوں کو صرف ماسک نہ پہننے کی وجہ سے دھلائی کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی مجبوری کے عالم میں چلتا ہے تو اس کو بغیر کسی وجہ کے مار دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں خود IPS افسران کا اور دیگر بڑے بڑے عہدوں پر فائز افسران کی جانب سے اس طرح کی کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر تمام افسران کی اس وقت تھو تھو ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں شام کے راستے ترکی میں داخلے کی کوشش کرنے والے 4 افراد کو پکڑ لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، شام سے ترک ضلع شانلی عرفہ اور ماردین میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش میں 4 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ترک حفاظتی قوتوں کو شانلی عرفہ کے جیلان پنار اور ماردین کے قزل تیپے قصبوں میں شام سے ناجائز طریقے سے داخل ہونے کی کوشش میں مصروف افراد کا پتہ لگایا گیا۔ ان 4 افراد کو گرفتار کر کے، جن کا تعلق PKK سے ہے، اس وقت جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جرمنی نے 20ویں صدی کے اوائل میں اپنی نوآبادیاتی افواج کے ذریعے ہیریر اور ناما کے 70,000 سے زائد عوام کی نسل کشی کے جرائم کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ہیریر اور ناما کو اب افریقی ملک نیمبیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جرمن صدر فرینک والٹر شنائن مائر جنوبی مغربی افریقہ میں نوآبادیاتی جرائم کی سرکاری معافی کی التجا نامبیا کے پارلیمنٹ
میں ایک تقریب کے دوران کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کے مطابق جرمنی 1.1 ارب یورو کے ترقیاتی پروگرام کے ذریعے متاثرین کے اولاد کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے مندوبین نے 5 سالوں سے زیادہ عرصے تک مذاکرات کے بعد اس معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی جرمنی نے نیمبیا میں جو نسل کشی ہوئی تھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے ایک اور اہم ترین خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت لوں۔ ٹویٹر معاملے میں گزشتہ جمعرات کو الزام تراشیوں کا دور تیز ہو گیا ہے۔ سرکار نے پولیس کے ذریعے ڈرانے دھمکانے سے متعلق ٹویٹر کے الزام کی سخت مذمت کی ہے اور اسے پوری طرح بے بنیاد اور غلط بتایا ہے۔ سرکار نے کہا کہ کمپنی ہندوستان کی امیج خراب کرنے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر اپنی شرطیں تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پورے تنازع کی شروعات ٹویٹر کے بیان سے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی نے دہلی پولیس کے ٹول کٹ جانچ معاملے میں اس کے دفاتر میں آنے کو ڈرانے دھمکانے کی چال بتایا تھا۔ حالانکہ سرکار نے اسے پوری طرح بے بنیاد، غلط اور ہندوستان کی امیج خراب کرنے والا بتایا۔ وہیں دہلی پولیس نے کمپنی کے بیان کو سچائی سے پرے اور قانونی تفتیش میں رکاوٹیں ڈالنے کے ارادے والا بتایا۔ قابل ذکر بات ہے ناظرین گرامی کہ ٹویٹر نے کووڈ-19 مہاماری کی روک تھام کے طریقوں کو لے کر سرکار کو نشانہ بنانے کے لیے اپوزیشن پارٹی کے مبینہ ٹول کٹ پر مقتدرہ بی جے پی رہنماؤں کے کئی ٹویٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، مینیپولیٹڈ میڈیا جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس گزشتہ سوموار کو کمپنی کے دفاتر میں گئی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے کہا ہے کہ ہندوستان سے اپنے وابستگی کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک اہم بازار ہے، لیکن آئی ٹی کے نئے قانون اور ضابطے کی تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اس سے آزادانہ اور کھلے عوامی مشورے کی آزادی کو درپیش خطرے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آپ لوگوں کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کو لے کر کے کس طرح مرکزی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، بالخصوص ٹویٹر پر جس انداز میں کھینچا تانی ہوتی ہے، جس انداز میں تنقید ہوتی ہے اور یہاں سے جو حقائق نکل کر کے سامنے آتے ہیں اور لوگ آزادی کے ساتھ جس طرح مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ٹویٹر کو پوری طرح سے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کو ٹویٹر اس وقت جو ہے ڈرانے دھمکانے سے تعبیر کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی جمہوریت کے عوام پر جو ہے اپنی شرطیں تھوپنے کی بات کہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی کچھ اہم ترین خبریں یہی تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کے تبصروں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،